نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی باب تفعیل ثلاثی مزید فیہ کا باب ہے اور فعل مضارع معروف، ماضی معروف اور ماضی مجہول ہم کر چکے پہلے، ابھی آتے ہیں مضارع کی طرف۔ تو مضارع میں پہلا صیغہ ہے یفعل، فعل یفعل، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ اس کے اوپر میں زور کیوں دے رہا ہوں، مطلب سارے الفاظ ملتے جلتے ہی ہیں، پوری کی پوری گردان کو لے کر ہر باب کے وزن کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو جانا جائے کہ اس کا وزن کیا ہے۔ یفعل، بشر یبشر، آپ یبشرو یا یبشرو نہیں کر سکتے، وہ پورے کے پورے 14 صیغوں میں عین کلمہ آپ دیکھ رہے ہیں کسرہ کے ساتھ ہی ہوگا۔ نفعل، عین کے نیچے زیر آئے گی، کبھی بھی زبر یا پیش نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر علامت مضارع ہمیشہ اس میں مضموم ہوگی، پیش کے ساتھ آئے گی۔ یفعل، وہی بات پہلے والی، فعل ماضی کی 2 گردانیں میں نے کی ہیں، معروف اور مجہول میں، تو وہاں پہ آپ کو یہ گرین کلر کا خانہ نظر نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس میں اعراب ہے ہی نہیں۔ جو اعراب ہے جس میں وہ معرب ہے، اس کا مطلب وہ مبنی ہے، وہ مبنی، شاباش۔ اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ میں اکثر کہتا ہوں کانسٹنٹ تھے، اکثر کہتا ہوں کہ ماضی مبنی ہوتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ نے جو 1 گھنٹے پہلے کام کیا ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ ڈیٹ ٹائم ختم ہو گیا، ختم ہو۔ 1 سیکنڈ پہلے جو میں نے بول دیا، زبان سے لفظ باہر نکل گیا، وہ مبنی ہو گیا، گزر چکا۔ تو اسی طرح ماضی بھی مبنی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ معرب کلمہ جس کے اندر اعراب ہوں، اعراب کیوں رکھے جاتے ہیں کہ کوئی عامل اس سے پہلے آتا ہے اور اس میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اچھا جی، تبدیلی کس جگہ پہ پیدا کرتا ہے؟ میرا اس کو گرین رکھنے کا مقصد کیوں ہے؟ یہ ریڈ رکھنے کا لاجک کیا ہے؟ ریڈ لائٹ، بس ختم، اس کو نہیں، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ گرین میں تھوڑی جا سکتے ہیں آپ، ریڈ ہے تو رک جائیں، ٹھیک ہے؟ تو گرین ہے تو جا سکتے ہیں، کیا جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ڈیلیٹ کر لو، نرمی ہے، ادھر سختی ہے، یہ مبنی ہے، ضمیر ہے، تبدیل نہیں ہوگی، اس میں لچک ہے۔ تو آپ کے اس لفظ سے پہلے کوئی عامل آئے گا، مثلا لم آیا تو لم نے آ کے اس نیلے ایریے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرنی، اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو ادھر کرنی ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ یفعلانی، یہ تھا یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا۔ جی، یہ 6 صیغے ہم نے غائب کے پڑھے، 3 مذکر کے تھے، 3 مونس کے تھے۔ تو مونس میں جو جمع مونس غائب کا صیغہ آیا تو دیکھا ہم نے کہ اعراب والا خانہ خالی ہے۔ تو اعراب والا خانہ خالی ہے تو یہ معرب نہیں ہے، تو یہ مبنی ہے، یہ ماضی کی طرح مبنی ہے، اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی، نہ اس ایریے میں نہ اس نون میں۔ آگے کیا ہے جی؟ تفعیلو، تفعیلانی، تفعیلون، تفعیلین، تفعیلانی، تفعلنا۔ یہاں پہ بھی اعراب والا خانہ خالی ہے۔ یہ 2 صیغے ہیں فعل مضارع میں، جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر کے صیغے، یہ مبنی ہوتے ہیں، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ افعلو، نفعلو، ان 5 صیغوں میں جن میں ضمیریں مستتر ہیں، ہوا، ہیا، انت، انا، نحنو، یہ جو 5 صیغے ہیں ان کو عربی گرامر میں مرفوع صیغے بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مرفوع صیغوں میں ضمائر مستتر ہوتی ہیں اور ان کا اعراب جو ہے وہ بالحرکت ہوتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ
ان 5 سیغوں کا اعراب حرکت کے ساتھ ہے اور باقی سب کا اعراب بالحرف ہے. 2 حرف کے نون جائے گا. نون ایک حرف ہے. نون پورے کا پورا یا رہے گا یا جائے گا. اچھا جی، مثالیں کچھ دیکھتے ہیں. مثال ہے جی ایک کذالک یبین اللہ لکم، تو لفظ تھا بینا، ماضی فعل کے وزن پہ. مضارع کیا بنا؟ یبینو. دیکھ لیں اسی وزن پہ آتا ہے، کوئی تبدیلی تو نہیں آ جاتی. یا پیش کے ساتھ، با زبر کے ساتھ، یا کے اوپر شد، نیچے زیر اور لام کلمہ کے اوپر پیش. یفعلو، یبینو. تو اسی طرح وہ واضح کرتا ہے اللہ تعالی یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. تو وہ کیسے کرتا ہے؟ مبالغے کے ساتھ. بہت زیادہ وہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے. دن کا رات کے پیچھے آنا، زمین کا مطلب سے کسی درخت کا نمودار ہونا. ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اس کا کہہ لیں کھکھڑی کا کہہ لیں، دوانے کا کہہ لیں، تو اس سے ایک بہت بڑا گندم کا بیج لے لیں. اگر آپ کے سامنے جو واٹر میلن ہے، دوانا ہے، وہ بنا ہوا آپ کو نظر نہ آئے اور نہ موجود ہو، تو آپ کے سامنے ایک بندہ کہے جی یہ ایک چھوٹا سا کالا سا بیج ہے، دیکھیں میں آپ کو اس بیج سے یہ اس طرح کا اتنا بڑا پانی سے بھرا ہوا ریڈ کلر کا بنا دوں گا، تو آپ بولیں گے یہ پاگل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ موجود ہے جو یہ چیزیں بناتا ہے. اور آپ کو رنگا رنگ پھل جو ہے نا، وہ بے شمار قسم کے، آج آپ واٹس ایپ پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا اہتمام ہے. ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اظہار بتانے کے لیے یہ ساری نشانیاں وہ ہمیں دکھاتا ہے مختلف شکلوں میں. تو یہ مبالغہ بھی ہے اس میں اور اہتمام ہے. اہتمام کس بات کا؟ ہماری ہدایت کا، کہ ہم جان جائیں کہ اس نظام قدرت، اس جو ہستی کا نظام ہے، وہ کوئی چلانے والی ایک ہستی ہے ان پورے جہانوں کا. بہرحال تو تفسیر میں بھی جائیں تو وہ تو علماء بہت باتیں لکھتے ہیں نا، وہی پڑھنی چاہیے ہمیں. ہم اپنے ٹاپک کے اوپر رہ کر بات کر رہے ہیں کہ یبینو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے لفظ ہمارا فعل مضارع معروف باب تفعیل سے. اور ایک لفظ لیتے ہیں جی وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ. تو یہ لفظ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس دن کلام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو کلم یکلم. اچھا، لا یکلم، اس دن ہرگز کلام نہیں کرے گا. کلام نہ کرنے میں مبالغہ ہے، اس کو فعل نفی بنا دیا، نہ ہونے کا کام ہے، تو وہ اس دن کلام نہیں کرے گا. ایک اور مثال لیتے ہیں یہاں پہ سَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. قرآن پاک میں آیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا. یسرنا جو ہے فعل ماضی معروف ہے اور واحد جمع متکلم کا صیغہ ہے. اور یہ لفظ یسرا یُیسِّرُ، تو لفظ آیا سَنُيَسِّرُ، تو یہ اس جگہ پہ آ جائے گا لفظ نفعل. نُيَسِّرُ، تو ہم سَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ان قریب ہم کیا کر دیں گے؟ ان کے لیے آسانی کر دیں گے. تو یہ الفاظ ہیں، مختلف ایگزامپلز ہیں جو اپنے سیغے کے اعتبار سے ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایگزامپل جو ہے وہ فٹ ہوتی ہے. قصہ مختصر کہ یہ باب کو ہم نے باب تفعیل کے فعل مضارع کو ہم نے ایکسپلین کر لیا. اچھا، ایک بات اور میں آپ کو یہاں پہ چونکہ ظاہر ہے، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں، ہوا، ہیا، انتا، آنا اور نحنو، ان کے علاوہ جو آپ کو الفاظ ملیں گے، حروف ملیں گے، وہ ہیں الف، واو، یا اور نون. اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں.
ایک ہیں حروف مدہ. حروف مدہ علم تجوید میں گنے جاتے ہیں کہ یہ حروف مدہ ہیں الف واو یا. اگر گرامر میں آ جاتے ہیں تو ہمیں ملتے ہیں حروف علت الف واو یا. تو فعل مضارع کے اندر مستتر ضمیروں کے علاوہ آپ کو یہ 4 حروف نظر آئیں گے اور یہ بھی ہیں الف واو یا. کیسے؟ اور نون. کیسے جی؟ یہ الف ہے. 4 صیغوں میں آپ کو الف ضمیر کے طور پہ نظر آئے گا. ان 4 صیغوں میں سے 2 کے اندر آپ کو واو ضمیر نظر آ رہی ہے اور 2 کے اندر نون ضمیر نظر آ رہی ہے. اور ایک صیغہ ہے واحد مونس غائب حاضر کا جس میں یا ایز اے ضمیر نظر آ رہی ہے. تو گویا جو علماء عربی جہت سے قواعد العربی کو پڑھاتے ہیں نا وہ اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. وہ ایک الف کو ضمیر کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں. وہ ایکسپلین نہیں کرتے کہ ادھر بھی الف ہے, ادھر بھی الف ہے, ادھر بھی الف ہے, ادھر بھی الف ہے. ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یفعلان تفعلان 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 ایک الف ہی تو ہے, وہ تثنیہ کی علامت ہے, تثنیہ ہے اور ضمیر ہے. تو یہ ضمیر ہوئی. واو کہاں پہ آئے گی؟ 2 جمع کے صیغوں میں, یفعلون اور تفعلون میں آئے گی. یا کہاں آئے گی؟ صرف ایک میں. 2 نقطے لکھ دیتا ہوں, نہیں تو یہ الف مکسورہ سمجھا جائے گا. تفعیلین میں یا ایک ہے اور باقی جو نون یہ نون ہے جو جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر کے صیغوں میں ہے نون ضمیری. یہ نون جو ہے وہ ایز اے ضمیر آتی ہے. تو حروف کے اعتبار سے الف واو یا نون جو ہے یہ ضمیر ہیں فعل مضارع کے اندر. ان جگہ پہ یہ بارز آتی ہیں اور دوسری جو ہیں وہ مستتر ہیں جو ہوا, ہیا, انتا, آنا اور نحنو ہیں. جزاک اللہ خیر.